قرآن کریم نے کرائٹیریا دیا ہے کہ تم نے خاص ایک نعمت کی ناشکری نہیں کرنی ہے. اگر تم نے کسی چیز کی ناشکری کی تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اتنا ناراض نہیں ہوں گے, ہم تمہیں ہدایت کے لیے پھر بھی راستہ دیں گے. لیکن کچھ نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ اس کی نافرمانی سے خدا کو اتنا جلال آتا ہے, رب کہتا پھر ہم لوٹنے کا موقع نہیں دیں گے اس کو. اللہ اکبر. ان نافرمانیوں میں جیسے حضور کی توہین کی نافرمانی, العیاذ باللہ, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, ایسے تمہاری پٹائی کی جائے گی, ایسے تمہارے اعمال کو غرق کیا جائے گا کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے. پتہ ہوگا تو شاہ صاحب توبہ کریں. العیاذ باللہ. تو حضور ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ آپ کی العیاذ باللہ کوئی بے ادبی کرے, وہ اپنے معیار میں تعبیریں کرتا رہتا ہے, معیار میں تقریریں کرتا رہتا ہے, لیکن بے ادبی کا جو نقطہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا, اس لیے کہ رب کی ذات اس سے ناراض ہو گئی اس ہلکے پہرائے میں بات کرنے سے, اس اطاعت اور استخفاف کرنے میں. اللہ رب العالمین نے اس کے دل پر مہر لگا دی, وانتم لا تشعرون, تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا, تمہارے سارے اعمال برباد ہوں گے. اور ایک اجماع امت کو چھوڑنا, اجماع امت کو چھوڑنا. حضور نے فرمایا اجماع پر, سواد اعظم پر, جماعت پر خدا کا ہاتھ ہے. جماعت اپنی مجموعی صورت کے اندر ایک بہت بڑا درجہ رکھتی ہے, جیسا فردی عصمت ہے نا, اس طرح ایک قاعدہ اوپر چلتا ہے. جماعت اپنی اجتماعیت کے اندر ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے. اب آپ آخر میں دیکھیے یہاں پر اجماع پر میں جو بات کر رہا تھا, حضور سید عالم نے کس معنی میں باندھا ہے, اور سنت کے بعد درجہ کیا, اجماع کا. اب دیکھیں قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور ایسا راستہ اختیار کرے جو مسلمانوں سے ہٹ کر. مسلمان وہی کہہ رہے ہیں جیسا حافظ صاحب نے پڑھا, آپ نے پڑھا, خاتم النبیین شاہ صاحب نے پڑھا, خاتم النبیین. امت کہہ رہی اس کے خلاف جنہوں نے کام کیا تو مسیلمہ کا کیا حل ہوا, اسود انسی کا کیا حل ہوا ہے, اور دیگر لوگوں کا کیا حال ہوا. غور کیجئے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر دوسرا راستے پر چلے. اللہ فرماتا یہ اتنی بڑی نعمت کا انہوں نے کفران کیا ہے, نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّا, ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے جدھر وہ بھٹک رہا ہے, آنے نہیں دیں گے پیچھے. وَنُصْلِهِ جہنم, اور اسے جہنم میں داخل کر دیں گے. وَسَعَتْ مَصِيرًا, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ہم کوئی بندہ گمراہ ہو جائے تو اس کو ہدایت توبے کی راہ دیتے ہیں, لیکن کچھ ہماری نعمتیں اتنی عظیم ہیں, عوام سن لے, میرے بھائی مجھ سے سن لے, کچھ نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ جب اس کی ناشکری کی جائے تو رب کو ایسا جلال آتا ہے کہ ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ امت کے اجماع کی راہ کو چھوڑے. تو 14 صدی سے امت کہہ رہی ہے حضور آخری نبی ہے. آخری نبی کا معنی نہیں کہ کوئی کلیکٹر, کوئی انگریزوں کا کاشت کردہ پودا ہے جس کا حال یہ ہو کہ امی جان کہہ رہی تھی کہ رات کا وقت تھا, چارپائی پر ہی دست فرما دیا, اور آخری وقت وہ ہوا کہ آدھا بدن زمین پر لٹکا رہا اور ادھر سے ہی آپ واصل ہو گئے اپنے مقام مخصوصہ کی طرف. تو یہ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو واضح کر دیا, تو اللہ رب العالمین اس کو عبرت کا نشان بناتا ہے. تو یہ قرآن کی آیت کتنی واضح ہے, جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلے اس کا ٹھکانہ, جو اللہ رب العالمین اس کو ہدایت نہیں دیتا. تو سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آج تک مجھے بتائیے امت نے کب کہا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جدید نبی آ سکتا ہے, کوئی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے. بلکہ ابھی شاہ صاحب جنگ یمامہ کا ذکر کر رہے تھے, میں یہ جملہ شاہ صاحب کی بات کے ساتھ شامل کروں. علماء نے لکھا کہ عرب میں اتنی گھمسان کی جنگ کبھی ہوئی نہیں ہے جو یمامہ کے مقام پر ہوئی. گھٹنوں تک خون, وہ اتنا, یہ لکھا ہے باقی تاریخ میں, اتنی خطرناک جنگ عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوئی جو یمامہ کے مقام پر ہوئی. ابھی حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ 1200 صحابہ کرام ہیں, جس میں 700 صحابہ حفاظ جام شہادت نوش کر رہے ہیں. یعنی جن کے سینے میں قرآن ہے. نہ اس وقت پریس کا دور ہے, نہ چھپائی کا دور ہے, اس وقت ہدایت کا دار و مدار قرآن ہے. آنے والی امت کی سب سے بڑی ذمہ داری قرآن ہے, لیکن امت کہہ رہی ہے سب قربان کر لو, لیکن حضور کے مقابلے پر جھوٹی نبوت کے دعوے کو ہم نہیں سن سکتے. 700, آج گلی میں ایک حافظ قرآن ہو جائے ہم اس کو سر پر اٹھائے پھرتے ہیں, اور اٹھانا چاہیے. ایک باپ کا بیٹا اگر حافظ ہو جائے لوگ کہتے ہیں قربان جاؤں آپ کا بیٹا حافظ ہو گیا. حفظ اتنا بڑا کمال ہے. تو مجھے بتاؤ جس وقت حفظ کی ضرورت تھی, جس وقت قرآن کو بچانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ سینے میں محفوظ کیا جائے, قرآن ختم تو امت ختم.
تو وہ 700 صحابہ جنہوں نے سر کٹانا گوارا کیا، صدیق اکبر نے بھیجا بھی حافظوں کو، دیکھیں آپ بدری صحابہ اور حافظوں کو، یہ نہیں کہا کہ رہ جاؤ آگے قرآن کیسا چلے گا، فرمایا جب حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ پڑ گیا ہے تو پھر بچنا کیا ہے، فرمایا جو جتنے بڑے شرف والا ہے وہ میدان عمل میں آئے اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم نبوت پاک کا دفاع کرے، جس میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت زید بن خطاب تھے، اور یہی فاروق اعظم کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب نے اس میں جام شہادت کو نوش کیا، اور حضرت وحشی نے اس ملعون کا کام تمام کر کے ساری امت کے طرف سے جزا کو حاصل کیا اور فرض